أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا۔ اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکے بعد دیگرے تمہارے لیے فرقان آتا رہے گا، جیسے پہلا فرقان غزوہ بدر میں تمہاری فتح کی صورت میں آ گیا۔ فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظیم، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں یعنی کمزوریاں، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کیجئے جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں۔ یہ ان سازشوں کا ذکر ہے جو قریش مکہ ہجرت سے پہلے کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان کے باقی تمام حربے ناکام ہو گئے تو وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے درپے ہو گئے، اور اس بارے میں سنجیدگی سے صلاح مشورے کرنے لگے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بہت سن لیا ہم نے یہ کلام، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیں، یہ کچھ نہیں سوائے پچھلے لوگوں کی کہانیوں کے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ قول نظر بن حارث سے منسوب ہے، لیکن ان لوگوں کی ایسی باتیں صرف کہنے کی حد تک تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو بار بار یہ چیلنج دیا گیا کہ اگر تم لوگ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں سمجھتے تو تم بھی اسی طرح کا کلام بنا کر لے آؤ اور کسی سالت سے فیصلہ کرا لو، مگر وہ لوگ اس چیلنج کو قبول کرنے کی کبھی جرات نہ کر سکے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری ہی طرف سے برحق ہے تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے، یا بھیج دے ہم پر کوئی دردناک عذاب۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، سرداران قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ مکہ کے عام لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات سے کیسے محفوظ رکھا جائے۔ اس کے لیے وہ مختلف قسم کی تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ اس آیت میں ان کی ایک ایسی ہی تدبیر کا ذکر ہے۔ ان کے بڑے بڑے سردار عوام کے اجتماعات میں علل اعلان اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تو ہم پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے۔ اگرچہ وہ لوگ پوری طرح عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن جس طرح کی عذاب کے لیے وہ لوگ دعائیں کر رہے تھے ویسا عذاب سنت الہی کے مطابق ان پر اس وقت نہیں آ سکتا تھا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ان کے درمیان موجود تھے، کیونکہ ایسے عذاب کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اہل ایمان کو ہجرت کا حکم دے دیتا ہے، اور ان کے نکل جانے کے بعد ہی کسی آبادی پر اجتماعی عذاب آیا کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے۔ نظریات اور اعمال کے لحاظ سے مکہ کی آبادی کا معاملہ بہت گڑبڑ تھا۔ مکہ کے عوام الناس میں ایسے سادہ لوگ بھی تھے جو اپنے طور پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے اور اللہ سے استغفار بھی کرتے تھے۔ چنانچہ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ مکہ کے معاشرے پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آگے اسی صورت کی آیت 37 کے مضمون سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو چھانٹ کر الگ نہیں کر دیتا، اس وقت تک اس نوعیت کا عذاب کسی قوم پر نہیں آتا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور کیا رکاوٹ ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو
وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں اور اس کی اصل متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، یقیناً کافر لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو روکے اللہ کے راستے سے۔ قریش کی طرف سے لشکر کی تیاری، ساز و سامان کی فراہمی، اسلحہ کی خریداری، اونٹوں گھوڑوں راشن وغیرہ کی بندوبست، ایسے اخراجات انفاق فی سبیل شیطان اور فی سبیل الشرک ہی کی مثالیں ہیں۔ وہ لوگ گویا شیطان کے راستے کے مجاہدین تھے اور اللہ کی مخلوق کو اس کے راستے سے روکنا ان کا مشن تھا۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، تو وہ اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہ ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہو کر رہ جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور جو کفر پر رہیں گے وہ جہنم کی طرف گر کر لے جائے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے چھانٹ کر علیحدہ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے سب کو ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں جھونک دے۔ اولئک هم الخاسرون، یقیناً یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔